بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں راستہ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان سی آر شمسی. ناظرین، آج 16 دسمبر ہے. ویسے تو دسمبر بہت بے رحم ہے اور اس دسمبر نے پاکستان کو بہت سے زخم دیے ہیں، اور آج ہم جس شخصیت کے پاس آئے ہیں انہوں نے یہ زخم محسوس کیے ہیں، اور جو فتح محمد ملک صاحب جن کا تعارف میرے لیے ممکن نہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے دنیا جانتی ہے. ایک سمندر ہے تحقیق کا، ادب کا، دانش کا. تو آج ہم نے ان کا شکر گزار ہوں میں کہ انہوں نے اس رات کے پچھلے پہر یہ سوئے ہوئے تھے، آ کر میں نے انہیں جگایا ہے. اور 16 دسمبر کی جو کہانی ہے اس کے بارے میں بغیر کسی تمہید کے، ملک صاحب بہت شکریہ. کیسا یاد کرتے ہیں 16 دسمبر؟ آپ نے یہ وطن بنتے دیکھا، تخلیق ہوتے دیکھا، وہ خوشیاں دیکھیں اور غم بھی دیکھے، اور خاص طور پر 16 دسمبر کیا کہیں گے؟ 16 دسمبر کا غم ایسا غم ہے کہ جسے بیان کرنا میرے لیے اب بھی مشکل ہے، اس لیے کہ 16 دسمبر میں ہمیں جو شکست ہوئی وہ ہمارے بنگالی بھائیوں کی وجہ سے شکست نہیں ہوئی، وہ ہندوستان کی فوج کے سامنے ہماری فوج کے ہتھیار پھینک دینے کا جو المیہ ہے وہ آج تک مجھے چین سے جب خیال آتا ہے تو نئی سانس لینے دیتا. بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش جسے آج ہم کہتے ہیں اور اس وقت مشرقی پاکستان کہتے تھے، وہاں کے رہنے والے لوگ آج بھی ہمارے بھائی ہیں، اس وقت بھی ہمارے بھائی تھے. یحییٰ خان کی حکومت کی غلطیاں اپنی جگہ، لیکن وہاں ہماری جو بہادر افواج داد شجاعت دے رہی تھی، ان کے جو قائد تھے جنرل نیازی، انہوں نے جس انداز میں ہتھیار پھینکے وہ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے. اور اس باب میں اگر کوئی روشنی کی کرنیں نظر آتی ہیں تو ہمارے وہ بہادر فوجی جوان ہیں کہ جنہوں نے اس ہتھیار ڈالنے کی تقریب میں حصہ لینے کے بجائے بھاگ کے کوئی کسی ہمسایہ ملک میں چلا گیا، کوئی کسی دوسرے ہمسایہ ملک میں چلا گیا، لیکن اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جنرل نیازی کی طرح سے دشمن فوج، بھارت جیسے دشمن فوج کے سامنے ہتھیار پھینکے اور وہ دوسرے ممالک سے رفتہ رفتہ کہیں پیدل، کہیں کوئی ذریعہ پرواز ملا انہیں، اور وہ آہستہ آہستہ اپنے وطن میں پہنچے. ہماری یہ تاریخ ابھی تک پوری طرح لکھی نہیں گئی، اگرچہ اس کے بہادر نوجوان جو داد شجاعت دے رہے تھے وہ اور وہ بزدل کہ جنہوں نے ہتھیار پھینک کے ہماری تاریخ کا یہ سیاہ باب رقم کیا، ان سب کو یاد کرتے ہیں لوگ. جو بہادر لوگ تھے جنہوں نے ہتھیار ڈالنے کی بجائے فرار کی راہ اختیار کی اور دوسرے ملکوں سے ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر پہنچے، ان کی بہادری بھی ہمیشہ ہمیں زندہ رکھے گی اور ہمارے دلوں میں ہمیشہ امید کے نئے چراغ روشن کرتی رہے گی. لیکن جنرل نیازی جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے دل پہ بہت بڑا زخم جو لگا کے گئے ہیں وہ ہمیشہ ہرا رہے گا. جب تک میں زندہ ہوں میں اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا، فراموش نہیں کر سکتا.
ملک صاحب اس زخم تک پہنچنے کے لیے اور یہ جو کچھ ہوا اور جو منظرنامہ آپ نے بتایا، جی کیا 16 دسمبر کو ہی پاکستان ٹوٹا تھا یا اس کے ٹوٹنے کی ابتدا بہت پہلے ہو چکی تھی اور جو مشرقی پاکستان تھے کے جو لوگ تھے ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا اور وہ جو ناراضگی بڑھتی بڑھتی نفرتوں میں بدل گئی؟ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ تو اگر ہم اپنی تاریخ کا صحیح تناظر میں مطالعہ کریں تو لگتا ہے کہ ایسٹ پاکستان کے لوگوں کا قطعاً کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ ایوب خان تھا جو چاہتا تھا کہ الگ ہو جائے۔ شاید اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ مغربی پاکستان کے لوگ فوجی آمریت کو آسانی سے برداشت کر لیں گے، لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں وہ فوجی آمریت کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکیں گے۔ الطاف گوہر نے لکھا ہے، اردو میں بھی لکھا ہے، انگریزی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ایوب خان جو ہے وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اب میں اسے اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ایوب خان صاحب جب یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہیں اپنے ساتھ نہیں رہنے دینا چاہتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان ایک ہے تو فوجی آمریت جو ہے اس کے یہاں پنپنے کے امکانات نہیں ہیں۔ فوجی آمریت کے دوام کے خاطر ایوب خان نے اور یحییٰ خان نے جان بوجھ کے ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بننے دیا، اور مجھے غم اس بات کا ہے کہ یہ جو سارا المیہ ہوا ہے، یہ المیہ ایسا نہیں ہے کہ ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے ہم سے لڑ کے اپنے آپ کو آزاد کرایا ہو، بلکہ ہمارا دشمن، ازلی اور ابدی دشمن بھارت جو ہے، اس نے مکتی بانی کے ذریعے اپنی فوج کے ذریعے سے پاکستان پہ حملہ کر کے پاکستان کو شکست دچار کیا، اور پھر میں کہتا ہوں کہ جنرل نیازی جیسا ایک بزدل آدمی ملک صاحب جو ہماری فوج کی قیادت کر رہا تھا وہاں، اس نے اس انداز سے دشمن کے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے پاکستان کی قوم کی توہین کی کہ یہ جو اس کا لکھا ہوا سیاہ باب ہے وہ جب بھی ہمارے آنے والی نسلیں بھی پڑھے گی تو وہ افسوس کریں گی کہ ٹکا خان کو واپس بلا کے اسے کیوں بھیج دیا گیا تھا۔ ملک صاحب، یہ تو آپ نے ایک بہت تاریخ سے پردہ اٹھایا ہے، لیکن ہماری جو آج کی نسل ہے وہ اس تاریخ سے ناآشنا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس سارے المیے کی تاریخ کو جان بوجھ کر چھپایا گیا؟ سچ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر تاریخ کو سچے انداز میں بیان کیا جاتا تو جن قوتوں کی بنیاد پہ، جن کی کمزوری کی وجہ سے، جن کی غداری کی وجہ سے ہمیں یہ المیہ دیکھنا پڑا تھا، وہ قوتیں بے نقاب ہوتی، اور وہ قوتیں آج تک آپ حکمرانی کرتی چلی جا رہی ہیں، اور کسی نے ان میں سے یہ تسلیم نہیں کیا کہ یہ غلطی اس عہد میں مشرقی پاکستان میں جو فوج کی کمان تھی اس نے غداری کی۔ ملک صاحب، اس حوالے سے مزید آگے بڑھتے ہیں، اور کیونکہ آپ زبانوں کے بھی ادارے کے سربراہ رہے ہیں اور زبانوں کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور ان سے ماں جائی جو زبان ہوتی ہے اس سے محبت کرتے ہیں، کیا ایک وجہ یہ بھی نہیں تھی کہ جب ہم نے
بنگالی زبان کے بجائے اردو زبان کو قومی زبان بنانے کی بات کی تو یہ زخم لگنا شروع ہوئے۔ ناظرین، اس سوال کا جواب ہم ملک صاحب سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، فتح محمد ملک صاحب راستہ نیوز کے ساتھ۔ ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے ہم نے ملک صاحب سے سوال کیا تھا کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں نے کو جو ہم نے زخم دیے، حالانکہ پاکستان کی تحریک ڈھاکہ سے چلی تھی اور پھر زبان کا معاملہ آیا، یہ کیا مسئلہ تھا ملک صاحب؟ زبان کے مسئلے کو بھی الجھایا گیا ہے۔ اچھا، افسوس کی بات یہ ہے کہ قائد اعظم کی وہ تقریر جس کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ پوری نہیں بیان کی جاتی، بلکہ وہ پیراگراف بھی پورا نہیں لکھا جاتا، کیونکہ ایک مختصر سا طبقہ پاکستان میں ایسا رہا جو خود کو اہل زبان کہتا ہے کہ وہ سمجھتا تھا کہ، اور اب بھی اس میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں یعنی کہ یہ جو وجہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اور جتنے زبانیں ہیں ان کو ان کا حق نہ دیا جائے اور صرف اردو ہی رہے۔ اچھا، تو اس قائد اعظم کی تقریر میں یہ تھا کہ بھئی جہاں تک بنگال کے اور دوسرے صوبوں کے لوگوں کا تعلق ہے وہ جو زبان چاہے اپنائیں، جہاں تک قومی زبان کا تعلق ہے جو تمام صوبوں کو مربوط کرے گی وہ صرف ایک ہی ہے، اردو، کہ جو ہر جگہ سمجھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قائد اعظم نے ایک مارشل آرڈر۔ اچھا، ایک تو ملک صاحب بہت سے اس ظاہر ہے کہ مختصر وقت میں تاریخ نہیں سمیٹی جا سکتی، جی، مطلب یہ جو ہم نے مشرقی پاکستان کے ساتھ، ایک تو آپ نے بتایا کہ جنرل ایوب خان چاہتے تھے کہ وہ پاکستان ساتھ نہ رہے یا الگ ہو جائے، ڈکٹیٹرشپ وہ چاہتے تھے، لیکن باقی جو وسائل تھے یا ہم نے ان لوگوں کے لیے مغربی پاکستان 1 یونٹ لگا، وہ وسائل جو تھے وہ کیسے، ہم ظاہر ہے کہ ایک دم تو وہاں یہ تبدیلی نہیں آئی۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دم ہی آئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو تحریک ہے یہ بالکل نہ چلتی اگر یحییٰ خان جب الیکشن ہوئے تھے تو جو بھی پارٹی اکثریت میں آئی تھی اس پارٹی کے لیڈر سے کہتے کہ بھائی الیکشن میں عوام نے فیصلہ دے دیا ہے، ایسٹ پاکستان کی جماعت جیت گئی ہے، تو اس جماعت کو اختیار ہے کہ وہ اب پورے پاکستان پہ حکمرانی کرے۔ اقتدار دے دینا چاہیے تھا اس وقت، تو پاکستان متحد بھی رہتا، بچ بھی جاتا، چونکہ ایسٹ پاکستان کی عوامی لیگ اکثریت میں آئی تھی۔ ملک صاحب، اس حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو پر بھی انگلیاں اٹھتی ہیں، جرنیلوں پر بھی انگلیاں اٹھتی ہیں، سچ کیا ہے؟ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کیا ہے؟ وہ سامنے کیوں نہیں لائی جاتی تاکہ قوم کو سچ سامنے آئے؟ اب اس میں تو اہل اقتدار ہی کی اپنی مصلحت ہے نا۔ جہاں تک ذوالفقار علی بھٹو کا تعلق ہے، بے شک ہم کہیں کہ بھٹو صاحب چاہتے تھے کہ بھئی وہ الگ ہوتے ہیں تو ہوں، میں ادھر اقتدار میں آ جاؤں گا، لیکن اقتدار منتقل بھٹو نے کرنا تھا یا یحییٰ خان نے کرنا تھا؟ اقتدار صدر نے، جس کے زمانے میں، جس کے عہد میں الیکشن ہوئے تھے، اور ان الیکشن کے نتیجے کے مطابق جو بھی پارٹی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ اکثریت لے کے آئی تھی اس کا حق تھا کہ اسے پاکستان کا اقتدار، ایوان اقتدار میں عزت کے ساتھ لایا جاتا۔ وہ حمود الرحمان جو کمیشن ہے ملک صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حقائق ہیں یا وہ سچ کوئی تحقیق ہوئی ہے، وہ عوام کے سامنے آنا چاہیے؟ میں نے چونکہ وہ رپورٹ نہیں پڑھی تو یہ دیانت کا تقاضا ہے کہ میں اس پہ
کوئی تبصرہ نہ کروں، لیکن صرف یہ بات تاثر کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ رپورٹ ہمارے مقتدر طبقے کو گوارا ہوتی تو وہ شائع کر دیتے۔ اب بھی جو اس کی خبریں نکلی ہیں تو وہ پاکستان میں تو نہیں چھپی، وہ تو باہر ہی سے آئی ہیں خبریں۔ تو چونکہ وہ رپورٹ جو ہے سرکاری طور پہ قوم کے حوالے نہیں کی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اہل اقتدار جو ہیں وہ اس رپورٹ پہ پیش کیے گئے حقائق سے خائف۔ ملک صاحب، پاکستان ٹوٹ گیا، آج 16 دسمبر ہے اور بہت آگے آ چکے ہیں، 2020 ہے۔ آج آپ کیا دیکھتے ہیں جو بچا ہوا پاکستان ہے، اور جب ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کا اقتدار سنبھالا تو اس وقت کیا کیفیت تھی، اور آج ہم کس نہج پہ ہیں؟ دیکھیے، اس وقت تو دنیا میں بھی پیش گوئیاں ہو رہی تھی، یہاں بھی اندیشے تھے کہ ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا، ویسٹ پاکستان کی بھی جو معاشی حالت ہے اور جو سیکیورٹی کی صورت حال ہے، کیونکہ ہمیں شکست ہوئی تھی بنگلہ دیش کے لوگوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ جی، ہمارے میں دشمن چاہتا ہوں بھارت کہ کی وجہ سے۔ اس وقت جو کیفیت تھی پاکستان کی، اس مایوسی کے اندھیروں سے پاکستان کیسے باہر نکلا؟ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے تدبر سے، ان کے سیاسی عمل سے پاکستان باہر نکلا۔ سب سے پہلی جو بات مجھے یاد آتی ہے کہ جس نے بہت لوگوں میں جوش و خروش پیدا کیا، وہ یہ کہ بھٹو صاحب نے آتے ہی یہ کہا کہ ہر آدمی کا حق ہے کہ اسے پاسپورٹ دیا جائے۔ اچھا، وہ پاسپورٹ ملے اور پھر انہوں نے مشرق وسطیٰ کی مختلف حکومتوں کے ساتھ مذاکرات کر کے پاکستانیوں کو خلیج کی ریاستوں میں روزگار دلوائے، اور پاکستان کی معیشت اس طرح سے بحال بھی ہوئی اور ترقی بھی کی معیشت۔ اچھا، اس وقت آپ نے تو وہ زمانہ دیکھا کہ ملک ترقی کر رہا تھا، قیدی واپس آ چکے تھے، مایوسی سے ملک نکل رہا تھا، پھر 77 کیوں ہو گیا؟ پھر مارشل لا کیوں لگا؟ پھر مارشل لا کیوں لگا؟ مارشل لا پہلے بھی غلط لگا تھا، بعد میں بھی غلط لگا۔ مارشل لا بھی کبھی ٹھیک ہوتے، لا ٹھیک ہوتا، مارشل نہیں۔ آج جس کیفیت میں ہے پاکستان، جن حالات میں ہے، ماشاءاللہ آپ نے سارا منظرنامہ دیکھ لیا ہے، اور آج ہم سے ملک سے جو ایک نظریاتی سیاست ہے یا ایک بڑی انتہا پسندی ہے، عدم برداشت ہے، کیسے آج دیکھیں گے؟ اور آج کے دن سے حوالے سے آپ کیا میسج دیں گے قوم کو کہ ہم تاریخ کو دہرا رہے ہیں یا اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی پاکستان کو جب بھی زوال کی طرف دھکیلا گیا تو وہ زمانہ یہ ہے کہ جمہوری حقوق چھینے گئے، تو عوام کو جمہوری نظام دیا جائے، اور جو لوگ اس حکومت سے اختلاف رکھتے ہیں وہ بھی جمہوریت کی بنیاد پالی کہ مزید جمہوریت ہو، جمہوریت زیادہ خالص ہو۔ تو اب تو ہم جمہوری عہد میں رہ رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جمہوری قوتیں جو ہے وہ آپس میں جس کشمکش میں مبتلا ہے۔ ملک صاحب، آپ نے ظاہر ہے کہ بہت مختصر وقت میں ساری باتیں نہیں کی جا سکتی۔ آج 16 دسمبر ہے، آپ کیا کہیں گے کہ آج کے دن کے حوالے سے ہمارے حکمرانوں کو یا ہماری قوم کو بنگلہ دیش کے یا کل کے جو مشرقی پاکستان کے لوگ تھے، کیا ان سے آج ہمیں معافی مانگنی چاہیے اور معافی مانگ کر آگے بڑھنا چاہیے؟ پہلی بات تو معافی کی ہے، معافی کئی مرتبہ مانگی گئی۔ دیکھیں، جب ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامی
کانفرنس بین الاقوامی لاہور میں کی، تو اسی وقت سب خرابیاں جو تھی ان کا اعتراف کر دیا گیا بھٹو صاحب کی حکومت کی طرف سے، اور وہ ہمارے ساتھ ہمارے مشرق پاکستان کے بھائی اس میں شریک تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھئی ہمیں آپ سے یہ گلہ ہے، وہ پرانا، نئی باتیں ہوتی ہیں۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اب حالات بہتر ہیں اور وہ تلخیاں بہت ختم؟ بہتر ہے، بہت بہتر اس ہے۔ میں آپ چلتے چلتے یہ بھی فرما دیجیے گا کہ آج کے حالات میں جو ہمارے چھوٹے صوبے ہیں، اگرچہ 18ویں ترمیم کے ذریعے انہیں اختیار ملے ہیں، لیکن آج بھی وہاں آوازیں آتی ہیں استحصال کی، تو کیا میسج دیں گے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ بھئی جس طرح سے یہ چھوٹا بڑا صوبہ والا جو ایڈیم ہے، اسے ختم کر دینے کا طریقہ یہ ہے کہ پنجاب کے بھی ٹکڑے کریں۔ بھئی اگر پنجاب کے 3 صوبے مان جائے فرض کریں، تو کیا پنجابی نہیں رہے گا؟ یہ انتظامی عمل ہوتا ہے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ مختلف صوبے جو ملک کے ہیں ان کے درمیان چھوٹے بڑے کی بات چھوڑ دی جائے۔ نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، سارے پاکستانی برابر ہیں، ہر علاقے کا پاکستانی دوسرے پاکستانی کا بھائی ہے۔ لیکن وسائل جب کی بات آتی ہے تو پھر چھوٹے بڑے کی بات ہو جاتی ہے۔ وسائل کا بھی تو اسی طرح سے ہے کہ جب آپ سب صوبوں کو برابر کے حقوق دیں گے، اور جو تحریک پاکستان کے دوران قائد اعظم نے اور تحریک پاکستان کے منشور نے جن ریفارمز کا، وہ معاشی بھی ہے، وہ آئینی بھی ہے، ان سب کا ذکر کیا تھا اور وعدہ کیا تھا، ان ریفارمز کو پہ عمل کریں۔ ان میں سب سے بڑی جو اصلاح ہے وہ ہے جاگیرداری نظام کو ختم کرنا اور سرداری سسٹم کو ختم کرنا، اور آئین پہ چلیں۔ اور آئین پہ چلنا۔ بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا راستہ نیوز کو، اور آپ نے تاریخ سے پردہ اٹھایا ہے۔ آپ کا ایک بار بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے یہ انٹرویو بہت اہم ہے، سنیں اس کو، اور اس پہ جو سوال اٹھے ہیں یقیناً وہ راستہ دیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔